الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن کی 7 اور 8 دو آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور ان انسانوں نے بھی یہی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں کرے گا، اور سنو، ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے اس کو سخت پہروں اور شہابوں سے بھرا ہوا پایا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد آسمانوں پر پہرا سخت کر دیا گیا، اور جنات پہلے تو کوئی نہ کوئی ایسی آسمانوں میں جگہ تلاش کر لیتے تھے جہاں وہ بیٹھ جاتے تھے، اور پھر آسمانوں پر جو گفتگو ہوتی تھی عالم بالا میں فرشتوں سے یا اللہ رب العالمین کی ایسی کوئی بھی زمین والوں کے لیے یا کوئی بھی وہاں جو گفتگو راز و نیاز کی ہوتی تھی وہ سن سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی قوت سے وہ سن سکتے تھے، لیکن اب حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد ان کے لیے یہ ممکن نہ رہا۔ اب جب وہ جو ہی کوشش کرتے آسمانوں کی طرف پرواز کرنے کی یا عروج کرنے کی، تو شہاب ثاقب سے ان پر بچھاڑ کر دی جاتی، میںہ برسا دیا جاتا، جس کے باعث وہ آگ سے ڈرتے ہیں، آگ سے ڈر کر تو نیچے آ جاتے، اوپر جانا ان کے لیے بالکل محال ہو گیا، ناممکن ہو گیا۔ اب یہ ان کے لیے ایک اچانک تبدیلی تھی، بہت حیران ہوتے ہیں، حیرت زدہ ہو گئے، اور اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے جنہوں نے متعدد دستے تشکیل دے دیے جو روئے زمین پر گشت کرتے تھے، اور اس لیے گشت کرتے تھے کہ اس کی وجہ معلوم کرے، وجہ کیا ہے۔ انہی میں سے ایک گروہ جو تہامہ کے علاقہ کی چھان بین کے لیے مقرر ہوا تھا، نخلا کے پاس سے اس وقت گزرا جب حضور کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کی امامت کروا رہے تھے، صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہاں ہی اس گروہ جن نے، جو 3 سے 10 یا ایسے تھوڑے سے زیادہ ہوں گے، نفر کا استعمال ہوا نا، پہلی آیت میں یاد کریں جو پچھلے کلپ تھے، تو قرآن کا سنا، یعنی سماعت قرآن کا واقعہ پیش آیا۔ جامع ترمذی ابواب التفسیر باب سورہ جن جلد 2 صفحہ 167۔ اسی واقعہ کا تذکرہ اب ان آیات میں کیا جا رہا ہے۔ جن کہتے ہیں کہ جب ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا، مراد یہ کہ دیکھ بھال کی، دیکھا بھی ادھر بیٹھ جاؤں ادھر بیٹھ جاؤں، جیسے پہلے بیٹھتے تھے، اور کان لگا کر گفتگو سنیں کہ اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے آسمانوں کے اوپر، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جگہ جگہ دیکھا کہ پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو شہاب ثاقب کے آتشین گولے آگ سے، جیسے وہ کبھی آپ گاؤں میں جائیں نا، گاؤں میں تو وہاں رات اندھیری ہوتی ہے، جب وہ ستارے ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو ایک جو لائن سی، سرخ لائن آگ کی طرح آگی ہوتی ہے، تو وہ ایسے آتی ہے پھر بجھ جاتی ہے، ایسے ایک دم نیچے آتی ہے بجھ جاتی ہے۔
تو اس طرح اس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، شہاب ثاقب۔ تو شہابوں کے آتشین گولے ان کا تعاقب کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، جیسے میزائل تنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی جن نے کوئی بات سننے کی کوشش کی تو یہ آتشی شہاب اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ یہاں عزیزان گرامی قدر اس گفتگو سے، اس تحقیق سے یا سورت کی ان آیات میں جو بات ہے، وہ کسی بھی شخص کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ جو شہابوں کے ٹوٹنے کا سلسلہ ہے یہ تو بعثت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی تھا، جن بھی پہلے تھے، بلکہ سب سے پہلے یہ مخلوق ہے، انسان تو بعد میں تخلیق ہوئے۔ یہ آگ سے تخلیق ہوئے، انسان مٹی سے تخلیق ہوئے، اور جو فرشتے ہیں یہ نور سے تخلیق ہوئے۔ تو بعثت کے بعد کون سا ایسا نیا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے اب جناب جنات جو پہلے آسمان کی طرف جاتے تھے اب جانا چاہتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا استقبال کرتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی کا اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، پہلے بھی شہاب تھے، لیکن ایک تو اتنے کثرت سے نہ تھے، کبھی کبھار جنات بچ بچا کر کہیں نہ کہیں آسمانوں کے کہیں پاس بیٹھ جاتے تھے قریب، اور کوئی نہ کوئی بات سن لیا کرتے تھے۔ لیکن اب انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں اور اب قطعی طور پر جنات کا اوپر جانا بند ہو گیا ہے۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ پہلے شہاب ثاقب کو یہ قانون ہی پاس نہیں ہوا تھا، بھی شہاب ثاقب کو حکم ہی نہیں تھا کہ وہ جنوں پہ برسے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیے، کوئی ایسی اس میں بھی غلط فہمی والی بات نہیں ہے۔ تو صحیح یہی ہے کہ یہ ایسی باتیں جو ہوتی ہیں یہ کیوں والی خاص طور سے یہ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دینی چاہیے، وہی بہتر جانتا ہے۔ جو اس نے فرمایا ہے، ہمارا ایمان ہے، حق فرمایا ہے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کو دل سے ایمان لاتے ہیں اور سر ہم تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ لیکن وہ کون سے شہاب ہیں ان کے جن کے ذریعے جنوں کی سرکوبی کی جاتی ہے، اس کی تحقیق سے ہم آگاہ ابھی نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں جیسے اب انسان ستاروں تک کمندے ڈال رہا ہے، چاند پر پہنچ چکا ہے، تو اس طرح کوئی ایسا راز جو اللہ تعالیٰ کے راز ہیں، صیغہ راز میں جو سارے انتظامات رکھے گئے ہیں، ان میں سے کسی سے کوئی پردہ سرک جائے، جیسے بہت سارے اب پردے سرک رہے ہیں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی نبی کہتے ہیں کہ مبعوث فرمانے والا ہے، یعنی جو سابق جن کہتے ہیں کہ شہاب ثاقب جو ہیں وہ ہماری تواضع کرتے ہیں جب ہم کو بات سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بے شمار آج بھی تکوینی جو اسرار ہیں بے نقاب ہو چکے ہیں، جسے دیکھیں نا سائنٹیفک دور سے، جسے الٹرا ساؤنڈ ہے، تو جس کو ہم حمل ہوتا ہے یا کوئی اور چیز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں بچہ بننے میں، حمل میں، تو ایمبریالوجی جسے کہتے ہیں ہم میڈیکل سائنس والے، تو اس کی جو بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ قرآن کریم نے جو پہلے ہی فرما دیا وہی راز جو ہیں اب تحقیق ہو رہے ہیں، اور ان کے رازوں سے پردہ جو ہے سرک رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دور میں کوئی ایسی تحقیق ہو یا اب ہو رہی ہے جس سے یہ راز بھی الٹ جائیں اور انسان کو معلوم ہو جائے۔ لیکن حکمت عقل مندی کا یہی تقاضا ہوتا ہے، جہاں انسان کی عقل معوف ہو جائے اور کیوں پیدا ہو اس کیوں کو چھوڑ دیں، اسی میں ہمارا نقصان ہے، اور اس کو چھوڑ دینے میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔